نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ حضرات، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کئی طرح سے کی جاتی ہے، یعنی نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، سلام کرنا عبادت ہے، اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں۔ لیکن آج میں ایک ایسی عبادت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ وہ عبادت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، اور قیامت کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ عبادت جنت میں ہوتی رہے گی، اور وہ عبادت ہے نکاح کرنا۔ حضرات، نکاح کرنا عبادت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 صفحہ 391 پر لکھتے ہیں کہ نکاح وہ عبادت ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر کی، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف فرما تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ ہوا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں روئے زمین پر تشریف لائے، پھر یہ نکاح یعنی یہ عبادت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جاری رہی، اور آج تک یہ عبادت جاری ہے اور قیامت تک یہ عبادت ہوتی رہے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نکاح ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہوتی رہے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو عبادتیں ہیں، ایک تو ہے اللہ کا ذکر اور دوسری عبادت ہے نکاح۔ اللہ کا ذکر اور نکاح، یہ دونوں عبادتیں جنت میں اہل جنت کرتے رہیں گے۔ جامع صغیر کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شادی شدہ مرد کی 2 رکعتیں کنوارے مرد کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شادی شدہ مرد جو عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی عبادتوں پر، نماز پر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ شادی شدہ مرد کا جو دل ہے وہ زیادہ مطمئن ہوتا ہے، اس لیے شادی شدہ مرد کی 2 رکعتیں کنوارے مرد کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں۔ حضرات، اسلام کے اندر نکاح کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف، ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف، اکثر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی جوان نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح کرنے سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو مرد گھر بسانے کی طاقت نہیں رکھتا، نکاح کرنے کی قوت نہیں رکھتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ مرد روزہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھنے سے شہوت ختم ہوتی ہے، یعنی نفسانی خواہش کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوانوں، نکاح کرو۔ جس مرد نے نکاح کر لیا
اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا اور باقی آدھے دین کے لیے وہ اللہ سے ڈرے۔ حضرات، نکاح کے بہت سارے فائدے ہیں، ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ نکاح کرنے سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، نکاح کرنے سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، نکاح کرنے سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے نکاح کیا اس نے میرے طریقے پر عمل کیا، اور جس نے نکاح نہیں کیا اس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نوجوان اللہ سے پاک صاف ہو کر ملنا چاہتا ہے اس نوجوان کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، 3 کاموں میں دیر مت کرو۔ سب سے پہلا کام نماز کا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرو، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں دیر مت کرو، اور جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں تو شادی کرنے میں، نکاح کرنے میں دیر مت کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد شادی کے قابل ہو جائے، شادی کی عمر کو پہنچ جائے، تو تمہیں چاہیے کہ جلد سے جلد مناسب رشتہ تلاش کر کے اپنی اولاد کا نکاح کر دو۔ لڑکا ہو یا لڑکی، مناسب رشتہ تلاش کر کے جلد از جلد ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم نے اپنی اولاد کا وقت پہ نکاح نہیں کیا، حالات کو دیکھ کر نکاح نہیں کیا، تو یاد رکھو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور فساد ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب وقت پہ نکاح نہیں ہوں گے تو بدکاری ہوگی، زناکاری ہوگی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کا نکاح وقت پر کرو، حالات کو دیکھ کر اپنی اولاد کا نکاح کرو۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 12 میں حدیث پاک نقل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ تورات شریف میں ہے کہ جس شخص کی لڑکی کی عمر 12 سال کی ہو جائے اور پھر وہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرے، اس کی شادی نہ کرے، اور نکاح نہ ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کا پاؤں پھسل جائے، وہ بدکاری اور زناکاری میں مبتلا ہو جائے، تو اس لڑکی کی بدکاری اور زناکاری کا گناہ اس کے ماں باپ پر بھی ہوگا۔ حضرات، اسلام کے اندر نکاح کی بہت بڑی اہمیت ہے، نکاح عبادت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نکاح سے نسل انسانی کی بقا ہے، نسل انسانی کا تحفظ ہے، نکاح سے اولاد کا حصول ہوتا ہے۔ نکاح بہت بڑی عبادت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ عبادت یعنی نکاح وقت پر ہونا چاہیے، اس میں دیر اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اس جستجو اور تلاش میں رہتے ہیں کہ صاحب بڑے گھرانے سے رشتہ آئے گا تو نکاح کریں گے، مالدار گھرانے سے پیغام آئے گا تو نکاح کریں گے۔ اسلام کے اندر یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح نظریہ یہ ہے کہ جیسے ہی اولاد شادی کے قابل ہو جائے اور مناسب رشتہ مل رہا ہو تو فوراً نکاح کر دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دینی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام